اچھا یا برا خواب کسی کو بتانا، کسی کے آگے شیئر کرنا، تو اس کے متعلق یہ سن لیجئے کہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں نا وہ بتانے چاہیے، لیکن جو برے خواب ہوتے ہیں نا ان کو چھپانا چاہیے، کسی کو بتانا نہیں چاہیے، بندے کو خود ہی بھول جانا چاہیے ان خوابوں کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اب نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، مبشرات باقی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا کہ اچھے خواب۔ اللہ تعالیٰ بندے کو خواب میں اچھی اچھی چیزیں بتا دیتا ہے یا کسی اچھے کام کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے، تو اچھے خواب کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اب رہا مسئلہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی سنن دارمی میں آتا ہے کہ خواب کی 3 اقسام بیان فرما دی۔ ایک وہ خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اچھا خواب ہو، کسی بندے کی زیارت ہو سکتی ہے، یا بندہ اپنے آپ کو کسی اچھے مقام پر پاتا ہے، کسی اچھے مقام پر دیکھتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب ہے۔ دوسرا رہا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ خواب یعنی جسے بولتے ہیں کہ آپ خواب میں اکثر ڈر جاتے ہیں یا کوئی ڈراؤنی چیز آپ کے خواب میں آ جاتی ہے یا کوئی چیز آپ کو مارتی ہے، یہ شیطان کی طرف سے خواب ہوتا ہے۔ اور تیسرا خواب بندے کے اپنی طرف سے ہوتا ہے کہ بندہ جب رات بھر سوچتا رہتا ہے، دن بھر جو خیالات اپنے ذہن میں لے کر آتا ہے وہی خیالات اس کے رات میں خواب میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ 3 اقسام بیان کی گئی۔ جو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ آپ بیان کریں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، آپ بیان کریں، لوگوں کو بتائیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ اپنے خواب نیک لوگوں کو۔ سنن دارمی میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنا خواب کسی عالم کو یا کسی نیک یا متقی شخص کو بیان کریں، ہر ایک کو بیان نہ کرتے پھریں، کیونکہ جب آپ خواب بیان کر دیتے ہیں، حضور نے فرمایا جب تم خواب بیان کر دیتے ہو تو اس کا وقوع ہونا یقینی ہو جاتا ہے، جب تک تم بیان نہیں کرتے وہ پینڈنگ میں رہتا ہے۔ تو اس لیے خواب بیان نہ کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ اپنے دل میں رکھے کریں بات، اگر بیان کرنا پڑ جائے تو اچھا خواب بیان کریں، برا خواب کبھی بیان نہ کریں۔ دوسری چیز کہ جھوٹے خواب بیان کرنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ خواب تھوڑا بہت یاد ہوتا ہے لیکن اس میں جھوٹ ملاوٹ کر دیتے ہیں، کچھ اپنے سے قصے بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہوا میں نے خواب میں دیکھا، فلاں دیکھا، یا کسی کو کوئی چیز بتانی ہو یا کسی سے کوئی چیز لینی ہو تو جھوٹا خواب بیان کر دیتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو رات کو میرے پاس آیا، تو نے مجھے یہ چیز عنایت کی۔ تو یہ سب جھوٹے خواب ہیں، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن دارمی میں آتا ہے کہ مولا علی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے نا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لائے گا کہ میدان محشر میں، اور جو کے 2 دانے دے گا اور کہے گا کہ ان کی آپس میں گرا لگا، یعنی یہ ناممکن کام۔ تو اس لیے کہ جھوٹے خواب نہیں بیان کرنے چاہیے اور جھوٹا خواب بنانا بھی نہیں چاہیے، یہ آپ کے لیے وبال کا سبب بنے گا، اگلا بندہ بھی آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ اسی طرح جیسے آپ کو پتا جھوٹ بولنے سے بندے کی عزت اور وقار کم ہو جاتا ہے، تو اس بات کا بھی دھیان کرنا چاہیے۔ تیسرا رہا کہ کون سے خواب جلدی پورے ہو جاتے ہیں۔ تو سنن دارمی میں یہ آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار، کہ صبح کے وقت جو خواب دیکھے جاتے ہیں نا، سحری کے وقت، تو وہ خواب سچے ہوتے ہیں اور جلد پورے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ والا خواب کا سلسلہ ہے، یاد رکھیے گا کہ خواب اچھے ہوں تو بیان کریں۔ اگر آپ کو رات کو برا خواب آ جائے یا خواب میں آپ ڈر جائیں یا کوئی ایسی چیز آپ کو خواب میں دیکھی یا آپ نے یا کسی چیز نے آپ کو ڈرا دیا ہے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اٹھے، اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے اور تعوذ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یا آخری 2 سورتوں کی تلاوت کر لے اور پھر اپنی کروٹ بدل کر لیٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے گا اور اسے ان برے خوابوں سے بچا لے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دوسرا شیطان کی طرف سے، تیسرا انسان کی اپنی طرف سے ہوتا ہے، جو انسان خیال کرتا ہے، سوچتا ہے۔ تو بیان کرنے والا خواب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، باقی جتنے بھی خواب ہیں ان کو کبھی بیان نہ کرے۔ جس دن وہ بیان کرے گا تو اس کا وقوع ہونا لازمی ہو جائے گا، جب وہ واقعہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وبال بن جائے گا۔